اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک پر، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور آیت کا نمبر ہے 56۔ اس آیت میں خداوند کریم حکم دیتا ہے ہمیں کہ ہم درود پڑھیں، اور درود کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی ہم پڑھتے چلے جائیں گے ہمارے گناہوں میں معافی ہوتی چلی جائے گی۔ اور چاہے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تعقیبات پڑھیں، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے، وہ باری اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں جزا دینے والا ہے۔ لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ نہ جانے یہ عبادت ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ہمیں ایک خوف سا ہمارے دل میں رہتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نہ جانے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم جب بھی پڑھو میں قبول کروں گا۔ اس میں کوئی خوف نہیں، اس میں کوئی ڈر نہیں، یہ ہماری نماز، یہ ہماری عبادت ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ شخص مجھ سے نہ دنیا کے لیے کچھ مانگ رہا ہے اور نہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، نہ اپنی بخشش کے لیے مانگ رہا ہے، بلکہ یہ میرے رسول کی لیے ہی دعا کر رہا ہے، کیونکہ درود ایک دعا ہے۔ اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں اور مومن دعا کرتا ہے۔ تو دعا کے لیے ہم جتنا بھی رسول کے لیے دعا کرتے جائیں گے رب کریم اس کو قبول کرتا جائے گا۔ اس میں تسلیمہ کا جو لفظ آیا ہے، تسلیم کے معنی ہیں ان کی ولایت، ان کی حکمرانی اور ان تمام چیزوں کا اقرار ہے جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے۔ ہمیں ان تمام جو میرا رسول دین لے کے آیا ہے اسے مکمل طریقے سے تسلیم کرنے کا مطلب، ماننے کا مطلب ہی تسلیم ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، بس ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ مومن صلوات بھیجتا ہے، اور اس درود میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خداوند کریم خود سب سے پہلے درود بھیج رہا ہے، اور خداوند کریم مومن کو کہتا ہے تم بھی درود بھیجو۔ تو اس میں مخاطب کرتا ہے، ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، میرا رب کریم ہمیں مخاطب ہمیں کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، ہر جگہ قرآن میں رسول اللہ کو حکم دیا کہ ان سے کہو یہ کام کریں۔ یہاں پہ ہم کتنے خوش نصیب ہو جاتے ہیں رسول کی امت کہ ہمیں خود خدا کہہ رہا ہے، اب کوئی جبرائیل بیچ میں نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم خود ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم درود پڑھو۔ اور پھر یہ بھی ظاہر کرنا کہ دیکھو جب میں درود پڑھ رہا ہوں میں تمہارا مالک ہوں، تو مومنین تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا پروردگار ہو کے غنی کل ہونے کے باوجود میں درود پڑھ رہا ہوں، تو پھر تم بندوں کو جان لینا چاہیے کہ انہیں بھی تو رسول کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے نبی کو شافی محشر بنایا ہے، اور اس نبی کی شفاعت کے بغیر بے شک تم اس کے امتی ہوں گے، لیکن جب تک میرا نبی، میرا رسول، میرا حبیب، میرا مدثر، میرا مزمل، میرا طٰہٰ، میرا یاسین تمہاری شفاعت نہیں کرے گا میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔
میں نے اس کو شافی محشر کا لقب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو تمہیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمہاری شفاعت کر دے گا تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ شافی محشر، میرے رسول شافی محشر ہیں، اور آپ کا یہ لقب ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ میرا حبیب ہمیں جہنم کی آگ سے ضرور بچائیں گے، کیونکہ یہ درود یصلون علی النبی، یہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے کہ جب حضرت آدم بھی، ابھی میرے رسول نے خود کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میرے رسول کا یہ عہدہ اس وقت بھی میرے رسول کو مل چکا تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل حضرت رسول خدا کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے کہا، جبرائیل آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں جب آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو میرا ایک وادی سے گزر ہوا، اور بڑی اونچائی پہ وہ وادی ہے۔ تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک بہت ہی دردناک آواز سنائی تھی، بہت دل خراش آواز تھی۔ میں نے سوچا کوئی شاید بہت تھکا آ رہا انسان ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی بھی ہے، بہت تھک کے لیٹا ہے اور اب وہ کرا رہا ہے، جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے اس وجہ سے، اور اپنے علاج کے لیے پریشان ہے اور بے چینی میں رو رہا ہے۔ میں اس آواز کے پیچھے چلتا گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا یا رسول اللہ کہ وہ ایک فرشتہ ہے، اور میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں اس فرشتے کو جانتا تھا۔ یہ بہت عظمت والا فرشتہ تھا، اور وہ نور کے تخت پر آسمان پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ جب میں آسمان پہ اسے بیٹھا ہوا میں نے دیکھا تھا کہ وہ نور کا ایک تخت ہوتا تھا جس پہ وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ آج جب میں نے اسے دیکھا تو وہی فرشتہ بالوں پر سے مجبور، یعنی اس کے پر ٹوٹ چکے تھے اور وہ بہت بری حالت میں زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میری اس تکلیف کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تم تو اتنے درجے پہ تھے، تمہارا تو تخت ہی بڑا نور کا بڑا خوبصورت، تو آج تمہاری یہ حالت کیوں ایسے ہو گئی؟ اس نے کہا، وجہ صرف یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر آئے تھے، ان کا گزر میری طرف سے ہوا تو میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں ان کی تعظیم کو نہ اٹھ سکا، اور پھر میں نے اٹھنے میں ذرا تھوڑی سی دیر کی، اور پھر میں وہ آداب جو مجھے اٹھ کے آپ کی خدمت میں کرنے چاہیے تھے میں وہ کر نہ سکا۔ تو خداوند کریم کو یہ بات میری پسند نہیں آئی، اور اس نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا، اور عرش کی بلندی سے خاک کی پستی پہ مجھے ڈال دیا۔ میں یہاں پر پریشان ہوں اور کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک رسول اکرم اللہ کا حبیب مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میری شفاعت کا ذریعہ بن جا، اور تو خداوند کریم سے کہہ کہ وہ مجھے معاف دے دے، تو میری معافی کا ذریعہ بن جا۔ میری معافی کی درخواست تو خداوند کریم سے کہہ کہ جو وہ مجھ سے چاہتا ہے میں وہی کروں گا، مجھے ایک دفعہ معافی دے دے۔ وہ بہت، یا رسول اللہ، بہت رو رہا تھا، بہت پریشان تھا، بہت معافی مانگ رہا تھا کہ اللہ سے کہے۔ میں نے
اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کی. میں نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دے، وہ معافی چاہتا ہے کہ تو اپنے حبیب سے بہت پیار کرتا ہے. ان کے صدقے میں، اپنے مدثر کے صدقے میں اسے معاف کر دے. تو خداوند عالم کی طرف سے ایک ہی بات مجھے جواب ملا. خداوند عالم نے صرف یہی مجھے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ اپنی مغفرت اور اپنے خطا کی معافی چاہتا ہے، تو بس اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ وہ میرے حبیب پر، میرے مدثر پر، میرے مزمل پر درود پڑھے. جب وہ درود پڑھے گا تو وہ اپنا کھویا ہوا وقار اور منصب پا سکے گا. میں نے اس صورتحال کا اس سے تذکرہ کیا. یا رسول اللہ، اس نے آپ پر درود بھیجنا اسی وقت شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا جا رہا تھا یا رسول اللہ، میں یہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ درود پڑھ رہا تھا اس کے اقبال و کرامت کے پر اگنے شروع ہوئے، اور تھوڑی دیر میں اس کے جسم پہ وہ تمام بالوں پر اگ آئے، اسے پر مل گئے، اور وہ خاک سے اٹھا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر آسمان کی پرواز کر گیا، اور اس خدمت کی برکت سے اپنا مقام اسے مل گیا. یا رسول اللہ، وہ فرشتہ اب اسی مقام پر ہے، اسی نوری تخت پہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھ رہا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ ہم گناہ گاروں کے لیے بھی شافی محشر ہی دعا کریں گے، اور اس کا حل انہوں نے بتا دیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کار کیوں نہ ہو، اگر وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو خداوند کریم خوش ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رب کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ رب کریم کا راز بھی یہی ہے، حکمت بھی یہ ہے کہ ہم شافی محشر کے لیے درود پڑھیں، کیونکہ درود ہماری ایک دعا ہے. تو جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. خداوند کریم ہمارے ذکر کو قبول کرے، اپنے حبیب اور اس کی اولاد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے. جو مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے. اے اللہ، اپنے جناب سے جن کے رزق میں کمی ہے ان کو بے تحاشا رزق عطا کر. اے میرے رحیم، ہمیں سچا اور صراط مستقیم پہ چلانے والا مسلمان بنا دے، نیک مومن بنا دے، ہماری عاقبت پر خیر کر دے. اے میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.